بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دل دوسروں کی خیر خواہی اور محبت کے احساس سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ سچے دل سے لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں اور لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ ان سے پیار بھی کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں آپ کی محبت اور مقبولیت یقیناً پروان چڑھے گی۔ ایک مرتبہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں جن کا کلینک مریض عورتوں سے بھرا رہتا تھا۔ خواتین ہمیشہ ان سے رجوع کرنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ ہر عورت یہی سمجھتی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی خاص دوست ہیں۔ اس کا راز ڈاکٹر صاحبہ کا اپنا راز ہے، جس کے ذریعے سے وہ دوسروں پر جادو کر دیتی تھیں۔ انہوں نے اپنی سیکرٹری سے طے کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مریضہ فون کرے اور ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہے تو وہ اسے خوش آمدید کہے اور نام پتہ پوچھ کر 5 منٹ کے بعد دوبارہ رابطہ کرنے کو کہے، اور اسی دوران سیکرٹری مریضہ کی فائل ڈاکٹر صاحبہ کو پیش کریں اور ڈاکٹر صاحبہ مریضہ کی فائل میں درج ذیل تمام معلومات پڑھتیں، یعنی اس کی ہابی اور اس کے بچوں کے نام وغیرہ، اور پھر مریضہ دوبارہ رابطہ کرتی تو ڈاکٹر صاحبہ اس کی بیماری کی تفصیلات بھی پوچھتیں اور اس کے بچوں کا حال بھی دریافت کرتیں اور اس کی ملازمت کے بارے میں بھی سوال کرتیں۔ مریضہ حیران ہوتی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو اس کے اس درجہ تعلق خاطر ہے کہ وہ اس کے بچوں کے نام تک جانتی ہیں اور یہاں تک کہ اس کی ملازمت سے بھی واقف ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ پھر اسی ڈاکٹر کو ترجیح دیتی۔ کیا خیال ہے کہ دلوں کو مسخر کرنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ آپ دوسروں سے اپنی محبت کا برملا اظہار کریں، اس میں کوئی حرج بھی تو نہیں۔ اپنے جذبات لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھنے چاہیے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بلا جھجک کہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ اپنے دشمن سے بھی کہیں کہ آپ بھی مجھے بہت لوگوں سے پیارے ہیں، کیونکہ آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا، وہ آپ کو لاکھوں یہودیوں اور عیسائیوں سے تو پیارا ہے۔ تھوڑا ذہانت سے کام لیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ شب قدر کی رات تھی اور کچھ دیر قیام کرنے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس رات عبادت کی توفیق دی۔ رات کو سونے کے لیے تکیے پر سر رکھا تو کچھ سوچ کر اٹھ بیٹھا۔ موبائل فون پر ایک پیغام لکھا۔ میں نے اپنے دوست احباب کو دعاؤں میں یاد رکھا، آپ بھی میرے احباب میں شامل ہیں، لہٰذا میں اپنے دعاؤں میں آپ کو نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ پیغام میں نے 200 افراد کو سینڈ کر دیا جن کے نام موبائل فون کی فائل میں محفوظ تھے۔ ان سب پر اس پیغام کا جو عجیب و غریب اثر ہوا، یقین کریں میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا جواب دوں، بس اتنا کہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرے نے کہا کہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور ہم بھی آپ کو نہیں بھولے۔ ہمیں ہر آن ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی محبت یاد دلائیں، اور اس کا بہترین ذریعہ موبائل فون کے پیغامات ہیں۔ آپ اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو مختلف پیغامات ارسال کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کے لیے اذان و اقامت کے درمیان دعا کی، یا میں نے آپ کے لیے جمعے کی آخری گھڑی میں آپ کے لیے دعا کی۔ آپ کی نیت تو درست ہے نا؟ تو ایسے اقدامات میں ریاکاری کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے تو مسلمانوں میں محبت اور الفت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جذبات کی سچائی لوگوں پر کیسا انوکھا اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آگے نکل جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ اندھیرے نماز کے لیے نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں موجود پاتے ہیں۔ وہ مساکین کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہوتا ہے تو بھی ابو بکر ان سے سبقت لے جاتے ہیں۔ ایک بار مسلمانوں کی ہنگامی ضرورت پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے صدقہ کرنے کو کہا۔ ان دنوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاصا مال جمع تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنا نصف مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے اتنا مال دیکھتے ہی پہلی بات کیا کہی؟ یہ نہیں دریافت کیا کہ مال کتنی مقدار میں ہے، یا یہ نہیں پوچھا کہ سونا ہے یا چاندی، بلکہ پہلا سوال آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیا کہ عمر، آپ نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچایا ہے کہ نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسی قدر مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔
اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سا مال لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ آپ نے ان سے بھی پہلا سوال یہی کیا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال صدقے کے طور پر لے آئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا شبہ میں کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ اسی طرح ایک روز آپ نے نماز جلدی پڑھا دی اور سلام پھیرا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا کہ شاید آپ کو تعجب ہوا ہے کہ میں نے نماز جلدی پڑھا دی۔ دراصل میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو مجھے اس کی ماں پر رحم آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اسی طرح محبت کرتے اور اپنے طرز عمل سے اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اپنے جذبات کا اظہار ہر انسان کو کرنا چاہیے، جرأت کر کے کہہ دینا چاہیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے مل کر خوش ہوتا ہوں، یا آپ میرے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچوں، ان سب سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔